السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی آیت سورہ فاتحہ آیت نمبر 5۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ہمیں سچی اور سیدھی راہ دکھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو سکھا رہے ہیں کہ مانگنے کی جو اصل چیز ہے وہ ہدایت ہے سیدھے راستے کی۔ یعنی انسان کی زندگی دراصل ایک سفر ہے، ایک ایسا سفر جس میں راستے کی کثرت ہے مگر منزل ایک۔ ہر قدم پر چوراہے ہیں، ہر سمت میں پگڈنڈیاں ہیں، کہیں خواہشات کا جال ہے، کہیں تقلید باطل کی دھند، کہیں طاقت اور اقتدار کا فریب اور کہیں شہوت۔ مسافر کے سامنے یہ سب کچھ ہے لیکن منزل مقصود صرف ایک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور ابدی فلاح۔ اسی مقام پر دل کی بے بسی زبان پر ایک صدا بن جاتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار ان بھٹکنے والی راہوں میں ہمیں اس سیدھی شاہراہ کی رہنمائی دے، جو نہ کج نہ ٹیڑھی، جو منزل کی طرف براہ راست لے جانے والی ہو، جو تیرے نور سے منور ہے اور جس پر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اور صالحین کے قدموں کے نشانات اب تک جھلک رہے ہیں۔ ہدایت کی بنیادی طور پر 3 منزلیں ہوا کرتی ہیں۔ پہلی، راستہ بتا دینا یعنی اشارہ کر دینا۔ دوسری، راستہ دکھا دینا، یعنی کہ جیسے نقشہ سامنے رکھ کر بتا دیا جاتا ہے، دکھا دیا جاتا ہے راستہ۔ اور تیسری، ہاتھ پکڑ کر منزل تک پہنچا دینا۔ اس دعا میں یہ تینوں درجے شامل ہیں۔ گویا بندہ صرف یہ نہیں کہتا مجھے راستہ بتا، بلکہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ میرا ہاتھ پکڑ کر منزل تک خود پہنچا دے۔ ہدایت صرف کتابی علم یا عقل کا حاصل نہیں، قرآن نے اسے نور کہا ہے۔ نور وہ روشنی ہے جو اندھیروں میں راستہ کھولتی ہے۔ انسان اپنی عقل کے چراغ سے چند قدم دیکھ سکتا ہے مگر صراط مستقیم کا نور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ سیاست ہو یا معیشت، تعلیم ہو یا معاشرت، اگر بنیاد صراط مستقیم پر ہے تو دنیا میں عزت اور آخرت میں فلاح ہے۔ یہ دعا صرف انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی ہے، اہدنا، ہمیں ہدایت دے۔ یعنی یہ دعا صرف فرد کے لیے نہیں بلکہ پوری امت کے لیے ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ کوئی فرد صراط مستقیم پر تنہا نہیں چل سکتا، بلکہ قوموں اور جماعتوں کو بھی اجتماعی طور پر ہدایات کی ضرورت ہے۔ جب قومیں فیصلہ سازی کے موڑ پر کھڑی ہوں، جب پاکستان قرضوں اور سیاست کے جال میں پھنسا ہو، جب امت اپنی طاقت کے باوجود غلام ہو، تو اصل ضرورت یہی دعا ہے۔ یہ الفاظ ہماری پالیسی، معیشت، اتحاد اور کردار کا بنیادی منشور ہیں۔ لہٰذا روزانہ قرآن سے رہنمائی لینے کے لیے عادت بنائیں تاکہ فیصلے صراط مستقیم پر ہوں۔